ایمان والوں کو، فرما برداروں کو ایمان اور طاعت پر وعدہ دیا۔ ایمان کی قدر بھی پہچانو، کہنا ماننے کی قدر بھی پہچانو۔ جو کہنا مانتا ہے انعام پاتا ہے، جو نہیں مانتا سزا پاتا ہے۔ اچھا وعدہ دیا، اچھے وعدے سے مراد جنت۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، جنت میں ہمیشہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ کہتے ہیں وعدہ حسن موعود کے حسن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ وعدہ دے رہا ہے اور اچھا وعدہ فرما رہا ہے، تو اس سے مراد بہشت کا وعدہ، جنت کا وعدہ۔ دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی۔ کب؟ مومن رہ کر فرما بردار رہو۔ جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے بھی جنت نہیں ہے، جو فرما بردار نہیں ہے اس کے لیے بھی نہیں۔ دنیاوی ساز و سامان جس کے لیے دیوانے ہو گئے، لوٹ مار، قتل و غارت پرواہ نہیں ہے۔ کرسی بچ جائے، شہرت بچ جائے، مال بچ جائے، یہ مال مٹنے والا ہے۔ برتو، جائز کماؤ، جائز خرچ کرو، منع نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے اس کو غلط کمایا، اس کو غلط سمیٹا، اس کو حاصل کر کے غلط کیا، اللہ فرماتا ہے میرے پاس ہی لائے جاؤ گے نا۔ تو اے مال کے پجاریوں، خواہشات کے پجاریوں، اپنے لیے دنیا کا مال جمع کر کے دوسروں کو حقیر جاننے والوں، کہاں ہے تمہارا مال؟ کہاں ہے تمہاری شہرت؟ کہاں ہے تمہارا عہدہ؟ کہاں گیا؟ تم نے دنیا میں رہ کر اللہ کی نہیں مانی، اب تمہارے لیے سخت شدید تکلیفیں ہوں گی، عذاب ہوگا، ذلت ہوگی، خواری ہوگی۔ چند روز اگر تم احتیاط کر لیتے تو تمہارے لیے انعام ہوتا، ثواب ہوتا۔ سمجھنے والے سے کہوں گا تھوڑی دیر کا پرہیز کر لینا آپ کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کہہ دے کہ 2 دن فلاں چیز نہیں کھانی، رک جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، رک جاتے ہیں؟ کیوں؟ فائدہ ہوگا۔ تو پرہیز کا فائدہ جان کر بھی ہم نہیں سمجھ رہے تو کیا سمجھدار ہیں؟ جب جسم کے لیے پرہیز کرتے ہیں تو اسی جسم کو عذاب سے بچانے کے لیے بھی پرہیز کریں۔ دواؤں غذاؤں کو کھاتے ہوئے کچھ یاد نہیں آتا، بس جی ٹھیک ہو جاؤں، کھانسی ہے دور ہو جائے، بخار ہے دور ہو جائے، سر درد ہے ختم ہو جائے، جسم میں تکلیف ہے دور ہو جائے، سانس صحیح نہیں آ رہا ٹھیک ہو جائے، فلاں چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دوائیں، غذائیں، پرہیز، اسی طرح اس جسم کو عذاب سے بچانے کے لیے بھی پرہیز کرنا ہے۔
اور وہ پرہیز بہتر ہے عذاب سے۔ ایک شخص گانا بجانا نہیں کرتا، ناچنا کودنا پسند نہیں کرتا، جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا، غلط چیز کھانا پینا پسند نہیں کرتا، پرہیز کر لیتا ہے، فائدہ ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ زبان ملی ہے، غلط بولنے سے رک جائے، غصہ آیا ہے قابو کر لے، فائدہ ہے یا نہیں؟ مگر اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کو پسند کرنے والا، دنیا سے پیار کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ 10 منزلہ مکان بنا لیں، یہاں میں 1 گھنٹہ بیٹھوں گا، دوسرا گھنٹہ دوسرے کمرے میں بیٹھوں گا، نیا فرنیچر ہوگا، اس کا نیا ماحول ہوگا، 24 کمرے بنا لیں 24 گھنٹوں کے لیے، منع نہیں ہے۔ آپ دن میں 10 جوڑے بدلیں، منع نہیں ہے۔ آپ کے پاس 20 گاڑیاں ہیں، منع نہیں ہے، مگر ان سے پیار نہ کرو۔ اگر ان کے لیے دل میں دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ نہیں میرے پاس اتنا ہے، یہ ہے وہ ہے، بالآخر پچھتانا۔ دنیا کا سامان برتو، ہمیں 4 پیسے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری اور کچھ سہولتیں ہو جائیں، ہم اور آسائشیں حاصل کر لیں۔ مگر جو لوگ یہاں پرہیز کر لیتے ہیں بڑے آسان رہتے ہیں۔ جھونپڑی والا جتنا پرسکون سوتا ہے، محل والا شاید نہیں سوتا ہوگا۔ ایمان کو اہمیت دو، آخرت کو اہمیت دو۔ کہتے ہیں بھیڑ مکھی ہوتی ہے نا، اس نے چیونٹی کو دیکھا، چیونٹی کیڑی، کہ ایک دن ایک دانہ اٹھا کر اپنے بل میں سوراخ میں جا رہی تھی۔ صرف وہ ایک چھوٹا سا دانہ اٹھانے کے لیے اس نے جو تکلیف اٹھائی تھی، وہ دیکھنے والوں نے دیکھی، معلوم ہو گئی کہ اس نے کتنی محنت کی ہے یہ دانہ اٹھانے کے لیے۔ بھیڑ نے چیونٹی سے کہا، اتنا درد، اتنی تکلیف اٹھا رہی ہو کیوں؟ تجھے اتنی دشواری، اتنی مشکل، اس کے باوجود تو نے یہ سب برداشت کیا، میرے ہاں چل کے دیکھ۔ مکھی نے، بھیڑ نے کہا میرے ہاں چل کے دیکھ، بڑا بہترین انتظام کھانے پینے کا، ہم جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں چکھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ چیونٹی سن رہی تھی۔ وہ بھیڑ جس نے اپنی بات سنائی تھی کہ ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں، چیونٹی کو یہ سب کچھ کہہ کے وہ ایک قصائی کی دکان پر بھیڑ چلی گئی۔ جا کر گوشت کا اس نے جو بھی چوسنا تھا شروع کر دیا۔ قصاب کو، قصائی کو نظر آیا، اس نے بھیڑ کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں اوزار تھا، اس نے مارا اور اس کے ٹکڑے کر دیے، گندی نالی میں پھینک دیا۔
چیونٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس بھیڑ نے غرور کیا تھا، گھمنڈ کیا تھا، شیخی بگاری تھی، اپنی بڑائی بیان کی تھی، اور جو دعوے کیے تھے ابھی لمحے نہیں گزرے کہ انجام سامنے آ گیا۔ اس نے یہ بات دیکھ کر یہ کہا، چیونٹی نے، جو بھی گھمنڈ کرتا ہے، جو بھی غرور کرتا ہے، اس کے غرور کا انجام برا ہوتا ہے، غرور کا انجام برا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کی خواہشات، وشز، ایمبیشنز، آرزوئیں، تمنائیں دنیا کے متعلق ہوں تو فقر و فاقہ اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اسے وہی ملنا ہے جو اس کے مقدر میں کر دیا گیا ہے، اور جس کی خواہشات آخرت کے بارے میں ہو تو اس کو استغنا پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ استغنا کا مطلب وہ دنیا کے مال کو لالچ اور حرص کے ساتھ نہیں دیکھتا، اور اس دنیا سے اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے، پھر دنیا ہر طرف سے سمٹ کر اس کے ہاں جمع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رب پہ راضی رہتا ہے، رب سے راضی رہتا ہے، وہ لالچ سے پرے رہتا ہے، وہ دنیا کے لیے اپنے اندر آرزوئیں نہیں پالتا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ حج پر جا رہے تھے تو ان کے ہاں کھانا پہنچ جاتا تھا بلا تکلف۔ پوچھا گیا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک بڑھیا دے جاتی ہے۔ کہ بڑھیا کون؟ فرمایا دنیا۔ دنیا سے مراد عورت ہے، دنیا دے جاتی ہے کہ میں نے دنیا کی خواہش نہیں کی۔ دنیا کی خواہش کرنے والے کو دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اور دنیا اس کے ہاتھ آتی نہیں۔ ہمیں کہا گیا جس کو دین کا غم ہو اور دنیا کے معاملات میں کمزور ہو تو اس دنیا دار مالدار سے بہتر ہے جو کافر ہو۔ دین کی جس کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے تو وہ اس دنیا دار مالدار سے بہتر ہے جو کافر ہے، کیونکہ اس کو دین کی فکر ہے۔ دنیا دار مالدار جو ہوگا، مال کی محبت والا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے دنیا کا کوئی عیش یاد آتا ہے؟ تو وہ کہے گا دنیا میں نے ذرہ برابر عیش نہیں پایا۔ یعنی عذاب کی اس وقت جو شدت ہوگی وہ اس کو دنیا کے عیش یاد نہیں کرائے گی۔ دنیا کے ستائے ہوئے، دنیا میں جس نے تکلیف اٹھائی، پریشانی میں وقت گزارا، جب اس کو جنت میں لے جایا جائے گا تو اس سے بھی پوچھا جائے گا تجھے دنیا کی کوئی تکلیف یاد آئی؟
تو وہ جنت کے عیش دیکھ کر کہے گا مجھے دنیا میں کوئی تکلیف آئی ہی نہیں۔ اندازہ کریں، جس کو دین ملا ہو، ایمان ملا ہو، اور زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے اتنا ملا ہو، وہ کامیاب ہے۔ قوت لا یموت کہتے ہیں عربی میں، قوت لا یموت، اتنا کھانا کہ مرنے نہ دے۔ مگر بہت سے لوگ تو زندہ ہی کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو۔ میرے دوستو، جتنا کفایت کرے کافی ہو، جتنا 2 وقت کا کھانا کافی ہوتا ہے، اس پر قناعت کرے، اس کے لیے بہت زیادہ نہیں۔ جی اب مجھے بتائے، بہت اعلیٰ برتن ہوں یا سادے برتن ہوں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، دونوں میں آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں پلاسٹک کے برتن آ گئے، بات آئیے آپ کو سنا دوں، شاید فائدہ ہو جائے۔ کیا آ گئے؟ اونچی کہیے گا۔ پلاسٹک کے برتن ہمارے ہاں مائکرو ویو اوون، وہ چھوٹا سا ڈبہ، چیزیں گرم کر لو جلدی سے، اس میں برتن رکھ دو، 2 دن کا بھی کھانا اگر فریج میں جمع ہوا ہے اس میں 1-2 منٹ میں 3 منٹ میں گرم ہو جائے گا۔ چولہا جلاؤ گے، برتن میں ڈالو گے۔ مائکرو ویو اوون، پلاسٹک کے برتن، اور تیسری چیز سلور کے برتن جن میں پکاتے ہو، ایلومینیم سلور کہتے ہو۔ 3 چیزیں یاد کر لیں، پلاسٹک کے برتن، سلور کے برتن اور مائکرو ویو۔ یہ 3 چیزیں کینسر پیدا کرنے میں تیزی دکھاتی ہیں۔ کینسر جس کو ناسور کہتے ہو آپ، یہ 3 چیزیں کینسر بنانے میں آپ کے جسم میں تیزی دکھاتی ہیں، اور ہم کو ان تینوں کی خوب عادت ہو گئی ہے۔ مٹی کے برتن ہوتے تھے، تام چینی کے برتن ہوتے تھے، آپ کے ہاں پیتل کے برتن ہوتے تھے، کلی کراتے تھے، اس کلی سے آپ کو فائدہ ہوتا تھا۔ نہ مٹی کے برتن، نہ شیشے کے برتن، پلاسٹک ہے، اسٹیل ہے، یہ آپ کے لیے اچھے۔ جی کھانا جلدی پک جاتا ہے تو سلور کے برتن لے آئے، دوسری ہنڈیا کو جناب ہر 15 دن 20 دن کے بعد کلی کرانی پڑے گی۔ ہم لوگوں نے سہولتوں کے لیے، جلدی کے لیے، فاسٹ، تیز، نتیجے میں وہ بیماریاں لگا لی ہیں، پھر رونا پڑتا ہے۔ ہم سے پرہیز ہوتا، اونچی کہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ آپ نے واقعات میں سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جنگ خندق کا موقع، اس نے اپنے کرتے کا دامن، قمیص کا دامن ہٹا کے دکھایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ بھوک لگتی ہے، وہ پتھر پیٹ کو دبائے گا تو تھوڑا سا آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ اس نے آ کے شکایت کی کہ میں اتنا بھوکا ہوں، دیکھیں پتھر باندھا ہے۔ روایتوں میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن ہٹا کے دکھایا تو آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا، ان کی ٹھوکروں میں کائنات تھی، مگر انہوں نے دنیا میں کتنی تکلیف اٹھائی، اور ہم پراٹھے کھائیں، شیر مال کھائیں، تافتان کھائیں، روغنی نان کھائیں، اور پھر ہمارے پاس شکر
نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کا لقمہ چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے سوکھے ٹکڑے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی لاکھوں روپے کی پوشاک پہن لیتے تھے، پوشاک کپڑوں کو کہتے ہیں، لباس کو۔ بادشاہ کے لیے کوئی کپڑا بنا کے لایا، بادشاہ کے سائز کے مطابق نہیں تھا، وہ پریشان ہو گیا، میں نے لاکھوں روپے لگا دیے ہیں۔ سیدنا غوث پاک کے پاس جاتا، آپ خرید لیتے، اس کا بھلا کر دیتے۔ آپ کے لیے بھی سائز میں پورا نہیں ہوتا، آپ بوریے کا، ٹاٹ کا، اس میں جوڑ پیوند لگا دیتے، ایک بار پہنا پھر دے دیتے کسی کو، کوئی بیچ کے پیسے اپنے اس کو پورے کر لیتا۔ بظاہر لاکھوں روپے کے کپڑے پہنے، مگر اکثر بھوک رکھتے، اکثر فاقہ کرتے تھے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کے حجرے سے آواز آتی تھی، الجوع، بھوک بھوک بھوک۔ کھانا نہیں کھاتے تھے، کتنے کتنے دن نہیں کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ نفس کو مارو۔ میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ بھوکے رہنا شروع کر دو، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ پسندیدہ غذائیں نہ کھاؤ، مگر دو باتوں کا خیال رکھنا، کمائی بھی حلال ہو، غذا بھی حلال ہو، اور اس کو کھا کر خدا نہ بھولے جتنا اچھا کھاؤ اتنی زیادہ عبادت کرو، اتنا زیادہ شکر کرو۔ اور اگر دولت پہ اکڑ آ گئی ہے، دوسروں کو ہلکا سمجھنے لگ گئے ہو، میں اس سے اچھا کھاتا ہوں، میں اس سے اچھا رہتا ہوں، تو یہ آپ کا خیال یہ اچھا۔ شکر کریں اللہ کی نعمت، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، مجھے اس نے اچھا دیا ہے، مجھے بہتر دیا ہے، مگر دوسرے کو کمتر جاننا نہیں۔ آپ کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق ملی، دوسرا نہیں کر رہا تو اس پہ شکر کریں، دوسرے کو ہلکا نہ جانیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں بھوک سے دل کا گھر آباد ہوتا ہے اور کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جسم کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں، کچھ آخرت کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہر حال میں رب کا شکر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔